درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم دو نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.درسقرآن.com۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 7 ہے جس سے ہم آج کے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم آپ پر، خطاب ہے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے میرے پیغمبر اگر ہم آپ پر کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب بھی نازل کر دیں، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، پھر یہ اس کتاب کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیں کہ واقعی یہ کتاب ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی صرف نظروں سے دیکھے تو ممکن ہے کہ نظروں سے دیکھنے کے بعد کہیں کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کتاب کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیں کہ یہ آسمان سے آئی ہے کتاب اور اس میں سب ہدایات لکھی ہوئی ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھنے اور پڑھنے کے بعد بھی لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، تب بھی حق کا انکار کرنے والے کہیں گے کہ یہ تو صرف کھلا ہوا جادو ہے۔ تو مختلف قسم کے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے کفار اور مشرکین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بعض اوقات آپ کے دل میں یہ خیال آتا کہ اگر اللہ یہ معجزہ دکھا دے تو ہو سکتا ہے ایمان قبول کر لیں۔ تو اللہ فرماتے نہیں، جنہوں نے ایمان قبول نہیں کرنا اور جن کو اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملے گی وہ کسی صورت بھی ایمان قبول نہیں کریں گے، چاہے آپ کو ان کے منہ سے مانگا ہوا ہر معجزہ دکھا دیں تب بھی وہ ایمان قبول نہیں کریں گے، یہی کہتے رہیں گے کہ یہ تو جادو ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں بھی فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اگر ہم ان کے لیے آسمان میں آنے جانے کا دروازہ کھول دیں اور یہ آسمان پر چڑھ جائیں، اللہ ایسی صورت بنا دے، اللہ بنا سکتے ہیں۔ روزانہ لاکھوں فرشتے اترتے ہیں اور لاکھوں فرشتے چڑھتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان منکروں کے لیے بھی اسی طریقے سے آسمان پر چڑھنا اور اترنا آسان کر دیتے، یہ چڑھ جاتے، دیکھتے، اتر آتے، لقالوا انما سکرت ابصارنا، تو پھر بھی یہ آ کر کہتے کہ ہماری تو نظر بند کر دی گئی تھی۔ نظر بندی کا عمل ہم پر کر دیا گیا تھا، بلکہ ہم پر سحر اور جادو کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے رہے کہ ہم آسمان پر چڑھ رہے ہیں، جنت دوزخ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ یہ پھر بھی ایمان قبول نہیں کریں گے۔ تو آپ ان کے مطالبات کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پر فرشتے کو کیوں نہیں نازل کیا جاتا، یہ بھی مطالبہ کرتے تھے بعض اوقات۔ اللہ نے ایک انسان کو نبی بنا کر کیوں بھیجا؟ اول تو چاہیے تھا کہ
نبی آتا تو فرشتہ آتا. ہمارے جیسا انسان جو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، شادی بیاہ بھی کرتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے، یہ کیسے نبی بن سکتے ہیں؟ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، یہ کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا. چلو اگر انسان ہی نے، ہمارے جیسے انسان ہی نے نبی بن کر آنا تھا تو اس کے ساتھ ایک فرشتے کو بھی بھیج دیا جاتا. اول تو نبی آتا تو فرشتہ نبی بن کر آتا، انسان نے. اگر انسان ہی نے آنا تھا تو انسان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی آتا. یہ مطالبہ کرتے تھے. اللہ نے اس مطالبے کا جواب دو طریقے سے دیا. پہلا جواب فرمایا کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اور اگر ہم فرشتہ اتار دیتے تو اب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر ان کو مہلت نہ دی جاتی. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ فرشتے عام طور پر اللہ کا عذاب یا اللہ کا فیصلہ لے کر نازل ہوتے ہیں آخر میں، جیسے قوم لوط پر آئے، جیسے قوم سمود پر آئے، جیسے قوم مدین پر آئے، اللہ کا فیصلہ لے کر، اللہ کا عذاب لے کر منکروں کے لیے. تو اگر فرشتے آ جاتے تو اللہ کا عذاب بھی آ جاتا، تو فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر یہ زندہ باقی نہ بچتے. ایک مطلب تو یہ، اور بعد نے اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا کہ اگر فرشتہ آ جاتا اپنی اصل شکل میں تو یہ اسے دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے. اس سے اخذ کرنا، اس سے استفادہ کرنا، اس سے سیکھنا ان کے لیے ممکن نہ ہوتا. مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ دیو ہم کو نظر کیوں نہیں آتا؟ اب دیو کہتے ہیں میں تو اپنی اصل شکل میں تمہارے سامنے آنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم مجھے اپنی اصل شکل میں برداشت نہیں کر سکو گے. دیو اپنی اصل شکل میں آیا اور ہم بے ہوش ہو گئے. فرشتہ تو دیو سے بھی کہیں زیادہ وسعت والا، جسامت والا، قوت و طاقت والا، ہیبت والا. تو اگر فرشتہ اپنی اصل شکل میں آتا تو یہ تو بے ہوش ہو جاتے. وہ جو اخذ و استفادہ والا کام ہے وہ فرشتے سے نہیں ہو سکتا تھا. اللہ اکبر. اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے انسان بھیجے، انسانوں کو نبی بنا کر بھیجا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبیوں کے سرتاج، اور وہ بھی انسان تھے. ان سے اخذ و استفادہ آسان، ان سے سیکھنا سکھانا آسان. ایک دیہاتی بھی سیکھ رہا ہے، ایک شہری بھی سیکھ رہا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دیکھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں تم نماز پڑھ لو، جیسے میں حج کرتا ہوں تم بھی حج کیا کرو، جیسے میں روزے رکھتا ہوں تم بھی روزے رکھ لیا کرو، جیسے میں شادی بیاہ کرتا ہوں تم بھی کیا کرو، جیسے میں بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتا ہوں تم بھی کیا کرو، جیسے میں تجارت کرتا ہوں تم بھی کیا کرو، جیسے میں معاملات کرتا ہوں تم بھی معاملات کیا کرو، اور جیسے میرے اخلاق ہیں تم بھی ویسے ہی اخلاق اپنے اندر پیدا کرو. تو اللہ کے نبی کی نقل اتارنا، اللہ کے نبی جیسا بننے کی کوشش کرنا یہ تو آسان ہے. معاذ اللہ، یہ جو کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی جیسا بننے کی کوشش کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے مقام اور مرتبے تک پہنچنا، یہ تو ناممکن ہے. یہ تو ابو بکر صدیق کو مقام حاصل نہ ہو سکا، عمر فاروق کو حاصل نہ ہو سکا، تو ہمارے جیسے گناہگاروں کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی کی نقل تو اتاری جا سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے چلتے تھے حیا کے ساتھ، ہم ویسے ہی حیا کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی جیسے سطر والا لباس پہنتے تھے ہم بھی سطر والا لباس پہنے. اللہ کے نبی کے جو اخلاق تھے اعلیٰ اخلاق، سچ بولتے تھے، وعدہ پورا کرتے تھے، امانت اور دیانت کا لحاظ کرتے تھے، چھوٹوں پر شفقت کرتے تھے، بڑوں کی عزت اور احترام کرتے تھے. تو ہم بھی ویسے ہی بننے کی کوشش کریں.
تو نقل اتارنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، لیکن فرشتے کی تو کوئی نقل نہیں اتار سکتا تھا. فرشتے کو تو بھوک ہی نہیں لگتی، اور فرشتہ روزے نہیں رکھتا، فرشتے کے اندر شہوت نہیں، فرشتہ شادی نہیں کرتا، اس کے بچے نہیں ہوتے، اس کو تجارت کی ضرورت نہیں، اس کو بکریاں چرانے کی ضرورت نہیں، اس کو بازاروں میں چلنے پھرنے کی ضرورت نہیں، اس کو نیند نہیں آتی، وہ تھکتا نہیں. تو وہ ہمارا آئیڈیل کیسے بن سکتا ہے؟ ہم اس جیسے کیسے بن سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا اور پھر کہتا کہ اے لوگوں تم بھی اس جیسا بننے کی کوشش کرو؟ ہم تو اس جیسے بن نہیں سکتے، اس کی جنس اور ہماری جنس اور. ہاں نبیوں کی جنس انسان ہے تو ہم ان جیسے بننے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو ایک جواب تو یہ دیا کہ اگر ہم ان کے مطالبے کا لحاظ کرتے ہوئے فرشتہ اتار دیتے تو اب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر ان کو مہلت نہ دی جاتی. دوسرا جواب یہ دیا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. اور اگر ہم نبی کو فرشتہ بناتے، فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے، تب بھی اسے انسانی شکل میں اتارتے. اپنی اصلی شکل میں تو آ نہیں سکتا، وہ تو نور ہے، دیکھنا ممکن نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ نے حضرت جبرائیل امین کو غالباً زندگی میں 2 بار اپنی اصل شکل میں دیکھا ہے. www.darsuquran.com. باوجود ہے کہ نبی کا سینہ بڑا وسیع ہوتا ہے، بڑا فراخ، بڑا تحمل والا، اس لیے کہ نبی کے سینے پر تو وحی نازل ہو سکتی ہے. تو اللہ کا نبی جو وحی کا بوجھ برداشت کر سکتا ہے، اللہ کے نبی کا سینہ کتنا وسعت والا ہوگا، کتنا تحمل والا ہوگا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ پہلی بار جب اللہ کے نبی نے فرشتے کو اس کی اصل شکل میں دیکھا تو آپ پر ایسا خوف اور ایسی دہشت طاری ہوئی کہ آپ گھر میں تشریف لائے اور حضرت خدیجہ اپنی جانثار اہلیہ سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو. تو عجیب سی کیفیت تھی، کپ کپا رہے تھے آپ، لرزہ طاری تھا جسم پر. تو جب اللہ کے نبی جو اتنا بڑا سینہ رکھتے ہیں، پہاڑوں سے بھی کہیں زیادہ مضبوط سینہ، وہ فرشتے کو دیکھنے کا تحمل نہیں کر سکتے تو عام انسان کیسے کر سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل میں اتارتے. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اس طرح انہیں اسی شبہ میں مبتلا کر دیتے جس شبے میں یہ اب مبتلا ہیں. اگر فرشتہ نبی بن کر آتا، وہ آتا انسان کی شکل میں. حضور کے پاس جب بھی فرشتہ آیا انسانی شکل میں آیا. اور عام طور پر حضور کے ایک صحابی تھے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، تو جبرائیل امین آتے تھے ان کی شکل میں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا، وہ آتا انسانی شکل میں، تو پھر یہ اشتباہ میں پڑ جاتے، کہتے کہ یہ تو فرشتہ نہیں، یہ تو بشر ہے، ہمارے جیسا ہے. اس لیے کہ اللہ نے اس کو بھیجا انسانی شکل میں. یہ 2 جواب دیے ان کے اس مطالبے کے. اور آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، میرے محبوب آپ ان کی باتوں سے دل برداشتہ نہ ہوں اور ان کے استہزاء اور مذاق کی وجہ سے آپ کی ہمت پست نہ ہو. آپ سے پہلے جتنے رسول آئے سب کا مذاق اڑایا گیا. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر وہ عذاب مسلط ہو کر رہا جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، فرما دیجئے زمین میں چلو پھرو.
زمین میں چلو پھرو، ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیوں کر ہوا۔ زمین میں چلو پھرو، لیکن کس لیے؟ عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسے ہوا، کسی کو غرق کر دیا گیا، کسی پر زلزلہ آیا جس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑے، کسی کو ہوا نے اٹھا کے پٹخا، اور کسی کی شکلیں خنزیروں اور بندروں کی صورت میں مسخ کر دی گئی، اور بہت ساری یہ ہلاک شدہ قومیں ایسی تھیں جو مکہ والوں کے آس پاس تھی۔ بعض قومیں وہ تھیں کہ جی شام کی طرف تجارت کے لیے جاتے تھے تو راستے میں ان کے کھنڈرات تھے، اور بعض قومیں وہ تھیں کہ یمن کی طرف جاتے تو راستے میں ان کے کھنڈرات تھے۔ تو فرمایا کہ دیکھو، سفر کرتے ہوئے دیکھو، آتے جاتے ہوئے دیکھو، چل پڑ کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسے ہوا۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، فرما دیجئے کس کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے؟ کون ہے مالک زمین کا؟ کون ہے مالک آسمان کا؟ کون چاند کا، سورج کا، ستاروں کا، سمندروں کا، دریاؤں کا، انسانوں کا، جنوں کا، سونے چاندی کے انبار کا؟ کون ہے مالک؟ کس کی ملکیت میں ہے یہ سب کچھ؟ قل للہ، فرما دیجئے صرف اللہ کی ملکیت ہے۔ لا مالک الا ہو، اللہ کے سوا اور کوئی مالک نہیں، حقیقی مالک صرف اللہ۔ انسان کو استعمال کے لیے اس نے کچھ وقت کے لیے یہ چیزیں دی ہیں، مالک بنایا ہے، لیکن حقیقی مالک خود انسان کا بھی اللہ، انسان کے اعضاء کا بھی اللہ، انسان کی اولاد کا بھی اللہ، انسان کے پاس جو کچھ ہے اس کا مالک بھی اللہ، انسان کی زندگی کا بھی مالک اللہ، سب کا مالک اللہ۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اور وہ اللہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پر کوئی چیز فرض اور واجب نہیں ہے کہ اس سے کسی چیز کا مطالبہ کیا جا سکے، لیکن اللہ کہتا ہے میں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ میں رحمت کروں گا، اس لیے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، تو وہ رحمت کرتا ہے۔ اس نے انبیاء بھیجے اس لیے کہ وہ رحمان ہے، اور آسمان سے کتابیں نازل فرمائی اس لیے کہ وہ رحمان ہے۔ اس نے ہمیں زندگی دی اس لیے کہ وہ رحمان ہے، وہ رزق دیتا ہے اس لیے کہ وہ رحمان ہے، وہ ہماری حفاظت کرتا ہے نہ معلوم کیسی کیسی بلاؤں سے، کیسی کیسی گیسوں سے، کیسی کیسی آفات سے، کیسے کیسے حوادث سے، اس لیے کہ وہ رحمان ہے۔ اس نے یہ جسم عطا کیا اس لیے کہ وہ رحمان ہے۔ اس نے ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا کی اس لیے کہ وہ رحمان ہے۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کو فائدہ پہنچایا جائے، اگرچہ اس بندے کو اچھا نہ لگے اور اگرچہ اس کو اس میں تکلیف ہو۔ رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کو نفع پہنچایا جائے، فائدہ پہنچایا جائے، اگرچہ جس کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے اس کو یہ اچھا نہیں لگتا اور اس پر یہ شاق گزرتا ہے، بڑی مشکل پیش آتی ہے اس کو، لیکن رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو فائدہ پہنچایا جائے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے لیکن ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بڑا مہربانی کا سلوک کیا۔ وہ آپریشن کرتا ہے، جسم میں چیر پھاڑ کرتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے لیکن ہمیں فائدہ ہوتا ہے، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ باپ، وہ باپ جس کے دل میں اپنی اولاد کے لیے رحمت ہے، وہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے فکر مند رہتا ہے، اور اس کو سختی بھی کرنی پڑے تو وہ سختی کرتا ہے، اور یہ سختی کرنا بھی
اس کی رحمت کا تقاضا ہے, اس کی محبت کا تقاضا ہے. اور جو باپ اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے کوشش نہیں کرتا اور سختی نہیں کرتا, تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے دل میں اپنی اولاد کے لیے رحمت نہیں ہے. تو اللہ تو ارحم الراحمین ہے, وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ کی طرف سے جو کچھ ہے وہ رحمت ہے, جو کچھ ہے وہ رحمت ہے. اس کی طرف سے نعمت بھی رحمت ہے اور نعمت سے محرومی بھی رحمت ہے. صحت بھی رحمت ہے اور بیماری بھی رحمت ہے. اولاد کا ملنا بھی رحمت ہے اور اولاد کا نہ ملنا بھی یہ رحمت ہے. زندگی ملنا یہ بھی رحمت ہے اور موت یہ بھی رحمت ہے. جو کچھ ہے ابتلاء اور آزمائش یہ سب رحمت ہے. یہ بیماری, یہ بخار, یہ تکلیفیں یہ بھی اس کی طرف سے رحمت ہیں. آپ کہیں گے کہ پھر ہم اللہ سے دعا کیوں کرتے ہیں؟ اے اللہ بیماری سے شفا دے دے, اے اللہ اس تکلیف اور پریشانی کو دور کر دے, غربت کو ختم کر دے, گھر میں فقر و فاقہ ہے اے اللہ اس سے نجات دے دے. دعا اس لیے کرتے ہیں کہ دعا کرنے کا بھی اسی نے حکم دیا ہے. وہ کہتے ہیں جب میں اس طریقے سے تمہیں آزماؤں اور ابتلاء اور آزمائش میں ڈالوں تو مجھ سے دعا کیا کرو. خود اس نے سکھایا رب ارحم, اے اللہ ہم پر رحم فرما, یہ اس نے سکھایا. اس کے نبیوں نے اسی طریقے سے دعا کی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے, میں بیمار ہوں, مصیبت زدہ ہوں, پریشان ہوں اور تو ارحم الراحمین ہے. بے شک یہ بیماری بھی رحمت ہے مگر شفا بھی رحمت ہے. اے اللہ میں کمزور ہوں, اس بیماری کو برداشت نہیں کر سکتا, اس بیماری کی رحمت کو شفا کی رحمت میں تبدیل فرما دے. تو ہم کمزوری کی وجہ سے کہ ہم کمزور ہیں, مولا ہم کمزور ہیں, یہ بھی اسی نے سکھایا کہ مجھ سے دعا کرو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بی, مولا ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال دینا جس کے برداشت کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو, اتنا بوجھ نہ ڈال دینا. اے اللہ ایسی بیماری, ایسا غم, ایسا دکھ, ایسا حادثہ کہ ہم برداشت نہ کر سکیں, مولا اتنا بوجھ ہم پر نہ ڈال دینا. تو یہ بھی اسی نے سکھایا. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں دکھ ہی دکھ ہیں, بیماریاں ہی بیماریاں, پریشانیاں ہی پریشانیاں. کوئی شخص بھی یقین فرمائے دکھ اور پریشانی سے خالی نہیں ہے, کوئی شخص. یہ حقیقت آپ تلاش کر کے دیکھیں, یا تو پاگل ہوگا, پاگل دماغی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی پاگل, یا تو حقیقی پاگل یا مصنوعی پاگل, نشہ پی لیا اور دنیا مافیہا سے بے خبر. وہ تو گٹر کے کنارے میں بیٹھا یوں سمجھے گا کہ میں اسلام آباد کے تخت پر بیٹھا ہوا, بلکہ کہے گا اسلام آباد کے صدر کے بھی کیا مزے ہیں جو میرے مزے ہیں. تو ہیرون کے چند گھونٹ اس کو دستیاب ہے, بس اسی پر وہ مست ہے, خوش ہے. تو یا تو پاگل ہوگا, اور پاگل کو کوئی دکھ نہیں ہوتا, پاگل ہے, یا پھر جن اور دیو ہوگا. ورنہ انسان تو کوئی ایسا نہیں جس پر کوئی دکھ اور تکلیف نہ آئے, چاہے وہ گناہگار ہو یا نیک ہو. یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اگر کسی کو دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے تو وہ بڑی بڑی مصیبتوں اور پریشانیوں کو صبر اور شکر کی وجہ سے برداشت کر لیتا ہے. اللہ نے اس کو صبر و شکر کی توفیق عطا فرمائی ہے. مگر نہ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں انہیں کبھی تکلیف ہی نہ ہو. جتنا اللہ کا نیک بندہ ہوگا اتنا ہی اس کے اندر برداشت کرنے کا حوصلہ زیادہ ہوگا. ہمارے آقا نے کیا فرمایا, اشد البلاء الانبیاء, سب سے زیادہ آزمائشیں تو انبیاء پر آتی ہیں, سب سے زیادہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی آزمائشیں آئیں, کیسے عزیزوں نے ٹھکرایا, کیسے وطن سے بے وطن کیا گیا, کیسے فاقوں پر فاقے برداشت کرنے پڑے, کیا کیا گالیاں سننی پڑی. تو عرض یہ کر رہا تھا بھائیو,
اللہ ہر حال میں رحمان ہے اور اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں، وہ بے حد رحم کرنے والا ہے، اور اس کی طرف سے جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ رحمت کا معاملہ ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، صحیح مسلم میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ نے رحمت کے 100 حصے کیے، اور رحمت کا ہر حصہ اتنا بڑا ہے جتنا زمین آسمان کے درمیان خلا، اور فرمایا کہ 100 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ نے زمین میں اتارا ہے، اور اسی حصے کی برکت سے انسانوں کے درمیان آپس میں محبت پائی جاتی ہے، اسی حصے کی برکت سے انسانی ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، اور حیوانی ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے۔ یہ کتیا بھی اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، یہ گائے بھی اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، یہ گدی بھی اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، یہ چڑیا بھی اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، بے پناہ محبت۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے گھونسلے کے اندر جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ چڑیا کتنی مشقت سے گھوم پھر کر نرم سے نرم غذا اپنے بچے کے لیے تلاش کر کر کے لاتی ہے، اور حیرت کی بات یہ کہ جس دن وہ بچہ اڑنے کے قابل ہوتا ہے تو خود ٹھونگے مار مار کر اپنے آشیانے سے بھگا دیتی ہے، لیکن پہلے ایسا نہیں کرتی، اللہ نے اس کے دل میں رحمت ڈالی ہے۔ تو فرمایا کہ رحمت کے 100 حصے، ایک حصہ اللہ نے زمین پر اتارا، اسی حصے کی برکت سے انسانوں میں محبت پائی جاتی ہے، اور حیوانوں کے دل میں اپنی اولاد کے لیے محبت پائی جاتی ہے۔ 99 حصے رحمت کے اللہ نے اپنے لیے مخصوص کیے، اور اس رحمت کا حقیقی ظہور ہوگا قیامت کے دن، جب اللہ پاک کسی رحمت کی برکت سے ہمارے جیسے گناہگاروں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا، کتب علی نفسہ الرحمہ، اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا میں نے، اللہ کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا رکھا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر فوراً اللہ مواخذہ نہیں فرماتے، اللہ عذاب نہیں دیتے۔ آگے فرمایا کہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اللہ تمہیں قیامت کے دن میں جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ قیامت کے لیے جمع کرنا یہ بھی اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے، تاکہ ایمان والوں کو ثواب دیا جا سکے اور کافروں کو عذاب دیا جا سکے، یہ بھی اس کی رحمت کا تقاضا۔ اور پھر اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے، حساب کتاب کا نظام رکھا ہے، اس لیے کہ جب انسان کو یہ یقین ہوگا کہ مجھے مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اپنی زندگی کے پل پل کا ہر عمل کا حساب دینا ہے، تو وہ گناہ سے باز رہے گا، اور اگر عذاب کا خوف ہی نہ ہو، اللہ کی پکڑ کا ڈر ہی نہ ہو، تو یہ دنیا ظلم اور فساد سے بھر جائے۔ آج کے دور میں بھی اللہ کے ایسے بندے پائے جاتے ہیں جن کو اللہ کا ڈر ظلم سے باز رکھتا ہے، جن کو دوزخ کا ڈر، قیامت کے حساب کتاب کا ڈر، ظلم اور زیادتی سے ان کو بچائے رکھتا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، تمہیں اللہ جمع کرے گا قیامت کے دن میں جس میں کوئی شک نہیں۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا، نہ عقل سے کام لیا نہ علم سے کام لیا، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پس وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے ہیں جو رات میں رہتے ہیں اور اسی کے ہیں جو دن میں رہتے ہیں، سب کا مالک وہی، اکیلا مالک، اسی نے پیدا کیا سب کو، اور اسی کا حکم چلتا ہے سب پر، اور وہی تصرف کرتا ہے سب کے اندر۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، وہ ہر کسی کی سنتا ہے،
ہر کسی کی سنتے ہیں، چھوٹے کی بھی سنتے ہیں، بڑے کی بھی سنتے ہیں، نیکوکار کی بھی سنتے ہیں، گناہگار کی بھی سنتے ہیں، انسان کی بھی سنتے ہیں، حیوان کی بھی سنتے ہیں، درندوں کی بھی سنتے ہیں، پرندوں کی بھی سنتے ہیں، مچھلیوں کی بھی سنتے ہیں، چیونٹیوں کی بھی سنتے ہیں، ہر کسی کی سنتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سننے کی انتہا یہ ہے، سمجھانے کے لیے فرمایا وہ ایسا سمیع ہے، وہ ایسا سننے والا ہے کہ کالی چونٹی اندھیری رات میں چٹان پر جو چلتی ہے، اب دیکھیے رات اندھیری اور چونٹی کا رنگ کالا، بالکل چھوٹی سی چونٹی اندھیری رات کے اندر اور چل رہی کس پر؟ چٹان کے اوپر۔ تو ایسی چونٹی تو دن میں نظر نہیں آتی، چٹان پر چل رہی ہے اور کالی ہے، چھوٹی سی ہے، تو رات کے اندھیرے میں کسی کو کیا نظر آئے گی اور چٹان پر چلنے سے کیا آواز پیدا ہوگی؟ لیکن آقا نے فرمایا کہ اس چونٹی کے چٹان پر چلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اللہ اس کو بھی سنتا ہے۔ وہ سمیع، وہ سنتے، العلیم، وہ خوب جانتے ہے کون کہاں ہے، وہ ہر کسی کے مقام کو جانتے، ہر کسی کی حرکت کو جانتے، ہر کسی کی ضرورت کو جانتے۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، فرما دیجئے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر، کیا اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر میں دوسروں کو اپنا معبود بنا لوں؟ وہ اللہ جو آسمانوں کا پیدا کرنے والا، جو زمین کا پیدا کرنے والا، وہ جو چونٹی کی حرکت کو، اس کے چلنے کی آواز کو سننے والا، وہ جو ہر کسی کی ضرورت کو جاننے والا، وہ جو ہر کسی کی پکار کو سننے والا، کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لوں؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اس اللہ کا حال یہ ہے کہ وہ کھلاتا تو ہے لیکن اس کو کھلایا نہیں جاتا، وہ سب کو کھلاتا ہے اور پتہ نہیں کتنوں کو کھلا رہا ہے، صرف انسان تو نہیں ہے، اس کے دسترخوان پر تو انسانوں سے کہیں زیادہ حیوان کھانے والے، اللہ نے جو بچھایا ہوا دسترخوان اس پر انسانوں سے کہیں زیادہ حیوان کھانے والے ہیں۔ انسان تو اتنا کھاتا بھی نہیں ہے، حوث زیادہ ہے اس کے اندر، آنکھیں نہیں بھرتی، پیٹ بھر جاتا ہے، حوث زیادہ ہے، لیکن حیوانوں میں تو واقعی کھانے والے ہیں۔ ایک ہاتھی کو دیکھیں کتنے انسانوں کا وہ کھا سکتا ہے، اور جو سمندر کے اندر بڑی بڑی مچھلیاں ہیں جنوں جیسی، جو جیسی، وہ کتنا کھا سکتی ہیں، تو اس کی مخلوق کے اندر تو بے پناہ کھانے والی مخلوق ہے اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور اس کو نہیں کھلایا جاتا، وہ خود کھانے کا محتاج نہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک چوٹ بھی ہے ان مشرکوں پر جو اپنے دیوتاؤں کو کھلاتے تھے، ان کے سامنے مٹھائیاں لے کر جاتے تھے، حلوے منڈے لے کر جاتے تھے، نذرانے ان کے سامنے پیش کرتے تھے کہ تم جن کو معبود ٹھہراتے ہو یہ کھانے کے محتاج ہیں، یہ تمہارے نذرانوں کے انتظار میں رہتے ہیں، اور وہ جو میرا معبود ہے وہ سب کو کھلا رہا ہے لیکن خود کھانے کا محتاج نہیں ہے۔ وہ یطعم ولا یطعم، اور وہ کھلاتا تو ہے لیکن اس کو کھلایا نہیں جاتا۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، فرما دیجئے مجھے حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلے اسلام قبول کر لوں، ولا تکونن من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ یہ آقا فرما رہے مجھے حکم دیا گیا، ہم کو حکم دیا گیا اسلام قبول کر لو اور شرک نہ کرنا، اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، فرما دیجئے اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ کس سے کہلوایا جا رہا ہے؟ سید المرسلین سے،
شفیع المذنبین سے، رحمت للعالمین سے، شافع محشر سے، ساقی کوثر سے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے۔ اللہ اپنے نبی کی زبان سے کہلوا رہے، میرے حبیب آپ ان کو بتا دیں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے، قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ جب شفیع المذنبین ڈرتے ہیں گناہ کی صورت میں رب کے عذاب سے، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمیں تو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، ہمیں تو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ www.darsequran.com ہماری تو نیکی بھی پتہ نہیں نیکی ہے یا نہیں ہے، ہماری عبادت بھی پتہ نہیں عبادت ہے یا کہ نہیں ہے۔ ہمارے دل میں تو بہت زیادہ خوف ہونا چاہیے۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس شخص سے اس دن کا عذاب ہٹا دیا گیا اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا۔ اللہ اکبر۔ جس شخص سے قیامت کے دن عذاب ہٹا دیا گیا، جس کو عذاب سے بچا لیا گیا، تو اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا۔ جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا، اللہ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو جنت میں داخل ہونے کا مرحلہ تو بعد کا ہے، پہلا مرحلہ دوزخ کے عذاب سے بچنے کا ہے۔ اور بھائی اللہ کی رحمت سے تو بہت کچھ امید رکھنی چاہیے، بہت کچھ وہ دینا چاہے تو ہماری حیثیت سے بڑھ کر دے سکتا ہے، اور دے رہا دنیا میں ہمیں ہماری حیثیت سے بڑھ کر دے رہا ہے۔ امید یہ ہے کہ آخرت میں بھی وہ ایسا ہی معاملہ فرمائے گا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ اپنے اعمال کو دیکھتے ہوئے، اپنی زندگی کو دیکھتے ہوئے اللہ سے درخواست یہی کی جاتی ہے مولا بس دوزخ سے بچا لینا، اپنے غضب سے بچا لینا۔ ہم بہت کمزور ہیں، ہم تو ایک چنگاری تک برداشت نہیں کر سکتے، اور جہاں آگے آگ، پیچھے آگ، دائیں آگ، بائیں آگ، اوپر آگ، نیچے آگ، اور آگ بھی ایسی کہ جس سے دنیا کی آگ پناہ مانگتی ہے، مولا ہم اس آگ کو کیسے برداشت کر سکیں؟ تو سب سے بڑی دعا اور سب سے بڑی تمنا وہ یہ ہو کہ مولا کسی طریقے سے دوزخ کی آگ سے بچا لے، اپنے غضب اور اپنے عذاب سے بچا لے۔ اور اللہ فرمائے جس شخص سے اس دن کا عذاب ہٹا دیا گیا اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا۔ بے شک یہ بہت بڑا رحم ہوگا کہ اللہ پاک ہمیں اس دن کے عذاب سے بچا لے۔ وذالک الفوز المبین، اور یہ کھلی ہوئی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ آپ کو تکلیف پہنچائے تو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اللہ تکلیف پہنچائے تو کوئی دور نہیں کر سکتا اس کے سوا۔ وہ بیمار کرے تو شفا بھی وہی دے سکتا ہے، وہ گرائے تو اٹھا بھی وہی سکتا ہے، وہ فقر میں مبتلا کر دے تو فقر کو ثروت میں بھی وہی بدل سکتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اگر آپ کو بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ اس پر بھی قادر ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں فرمایا کرتے تھے ان میں سے ایک دعا یہ تھی اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جو تو دینا چاہے اس سے تجھے کوئی روک نہیں سکتا، اور تو جو نہ دینا چاہے، جس سے ہم کو محروم رکھنا چاہے، وہ کوئی دے نہیں سکتا۔ تو اللہ جو دینا چاہے تو اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ کسی کو محروم رکھنا چاہے تو اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ اس لیے ایک مسلمان کا یہ یقین ہو جو خیر ملے گی وہ اللہ کی طرف سے ملے گی، اور جو تکلیف دور ہو سکتی ہے تو اللہ ہی دور کر سکتے ہیں، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔
اپنے بندوں پر غالب. ہر کسی کی گردن اسی کے سامنے جھکی ہوئی ہے. امیر کی گردن، غریب کی گردن، عالم کی گردن، جاہل کی گردن، حتیٰ کہ اولیاء کی گردن، صلحاء کی گردن، مجاہدین کی گردن، صحابہ کی گردن، انبیاء کی گردن، سید الانبیاء کی گردن اسی اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے. وہ سب پر غالب. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. اور حکمت والا ہے، اور وہ حکمت والا ہے، خبر رکھنے والا ہے. اللہ ہمیں اللہ کا مقام پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. مولا ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما. مولا ظاہری اور باطنی ساری بیماریوں سے شفا عطا فرما. یا اللہ یہ جو رشتہ ہوا، اس رشتے کو میاں بیوی کے درمیان محبت کا ذریعہ بنا، دونوں خاندانوں میں محبت کا ذریعہ بنا، برکت کا ذریعہ بنا، عفت و عصمت کے حصول کا ذریعہ بنا، نیک اولاد کے حصول کا ذریعہ بنا، اتباع سنت کا ذریعہ بنا، دین کو زندہ کرنے کا ذریعہ بنا. مولا جو والدین اپنی نوجوان اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، مولا ان سب کی پریشانی کو دور فرما، نیک رشتے آسان فرما. یا رب جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اور ہمارے دین اور دنیا کے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اب تشریف لا رہے ہیں حسان بن مولانا عبد الرحمان صاحب، تشریف رکھیے گا. السلام علیکم. جب حسین کا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسین کا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے دن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے دن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. معراج کی شب جب اللہ نے محبوب کو اپنے بلوایا، معراج کی شب جب اللہ نے محبوب کو اپنے بلوایا. سوچو تو صحیح ان دونوں میں، سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. آئی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، آئی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی. اصحاب کا جب یہ عالم ہو، اصحاب کا جب یہ عالم ہو، سردار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم
صل على سيدنا ومولانا محمد کہتی ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے، کہتی ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے۔ اے نجم نہ جانے طیبہ کو، اے نجم نہ جانے طیبہ کو گلزار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ جب حسن کا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن کا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے دن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے دن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا افضل شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com